بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ساتھ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے کہ قادیانی کس طرح سے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی توہین کے مرتکب ہوئے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں میں کیونکہ انتہائی شرمناک باتیں اور انتہائی توہین آمیز باتیں حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے لیے لکھی گئیں، یہ بھی ایک وہ بنیادی سبب ہے کہ جس توہین رسالت کی وجہ سے مرزا قادیانی اور اس کے متبعین کو اور اس کو ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مرزا قادیانی اور اہل بیت آل اطہار کی توہین۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ان عنوانات پر لیکچر سیریز کے تمام لیکچرز آپ کو بر وقت موصول ہوتے رہیں۔ اسی طرح میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا مت بھولیے۔ یاد رکھیے کہ ہر صاحب ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت سے شدید محبت کرتا ہے۔ کائنات میں ہر وہ شے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کسی بھی نوعیت کا کوئی تعلق نصیب ہو جاتا ہے، وہ چیز کائنات کی دیگر اشیاء سے زیادہ افضل ہو جاتی ہے۔ سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، تعلق اور محبت کا ہے۔ تمام اہل ایمان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص نسبی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کی محبت اور مودت کو رکھنا واجب ہے۔ ہر صاحب ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ایک خصوصی محبت اور مودت کا تعلق رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک کو دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ اس میں اہل بیت کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر اللہ رب کریم نے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ پھر اہل بیت کی محبت اور مودت کو اہل ایمان پر لازم قرار دیا گیا۔ سورۃ الشورى میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو قرابت اور قربت میرے سبب سے اہل بیت کو عطا ہوئی ہے تو اس قرابت اور قربت کے سبب تم اہل بیت کی مودت کو اور محبت کو اپنے دل میں ہمیشہ قائم رکھنا۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، اللہ رب کریم نے خصوصی طور پر اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی شان میں اس آیت کو نازل کیا۔ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مباہلہ کے نزول کے بعد جب بیٹوں کی باری آئی تو امام حسن اور حسین کو ساتھ لے لیا، جب بیٹیوں کی باری آئی تو تمام صاحبزادیوں میں حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حیات تھیں، حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو اپنے ساتھ لے لیا، اور جب اپنی جان کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کو لے لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفوس قدسیہ کو لے کر اپنے ساتھ تشریف فرما ہوئے، اور جب میدان میں تشریف لائے تو عیسائیوں کے بڑے پادری نے کہا کہ اللہ کی قسم آج میں وہ ایسے نفوس قدسیہ دیکھتا ہوں، ان مبارک چہروں کی زیارت کرتا ہوں کہ اگر آج انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں کو بھی ان کے راستوں سے ہٹا دے گا، اور یہ وہ مبارک چہرے ہیں کہ اگر آج انہوں نے ہم پر
लानत की दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक हमारे तमाम नाम व निशान को मिटा देगा। तो ईसाइयों की, नसारा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मुबाहला की जुर्रत नहीं हुई। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस नंबर 3646 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा के बारे में फ़रमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं मददगार हूँ, जिसका मैं दोस्त हूँ और जिससे मैं मोहब्बत रखता हूँ, फरमाया फ़अलियुन मौलाहु, तो उसके अली मौला हैं। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर रिवायात में ये भी लिखा गया कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु, ऐ रब्बे करीम जो अली से मोहब्बत रखता है तू भी उससे मोहब्बत रख, और जो अली से दुश्मनी रखता है तू भी उससे दुश्मनी रख। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी, फरमाया फ़ातिमा मेरे जिस्म मुबारक का टुकड़ा हैं। फ़मन अग़दबहा अग़दबनी, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि हर साहिब ईमान जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर मौजूद है, हर वो मुसलमान, हर वो मोमिन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, उसके दिल में अहले बैत आले अथार की मोहब्बत होती है। अब जो मैं हवालाजात आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो इस बारे में है कि मिर्ज़ा कादियानी ने अहले बैत की शान में किस कदर तौहीन का इर्तिकाब किया। याद रखें कि इससे पहले के एपिसोड में हम ये वाज़े कर चुके हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की तहरीरों में, शर्मनाक तहरीरों में अल्लाह की तौहीन है, कुरान पाक की तौहीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन है, हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की तौहीन है, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तौहीन का इर्तिकाब मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी तहरीरों में किया। मैं इस वक्त इंतहाई माजरत के साथ मैं वो तहरीरें पेश कर रहा हूँ कि जिसमें मिर्ज़ा कादियानी ने अहले बैत आले अथार की शान में तौहीन का इर्तिकाब किया। और इन तहरीरों को पेश करने का मकसद ये है कि इस वक्त कादियानी जिस तरह से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी नौजवान नस्ल को अपनी तरफ माइल करते हुए इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद को मुसलमान कहते हैं तो हमें भी मुसलमान तस्लीम कर लिया जाए, और जिस अंदाज से कादियानी आइन का इनकार करते हुए ख़ुद को मुस्लिम डिक्लेयर कर रहे हैं, बिलखुसूस वो अफराद जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से कादियानी शिया कम्युनिटी को ये बताने के लिए कि हम तो मुसलमान हैं और मुसलमान हमें बिला वजह दायरा इस्लाम से खारिज करार दे देते हैं, और कोशिश करते हैं कि शिया कम्युनिटी की हिमायत को किसी तरह से अपने दामन में समेट लें, और मुख्तलिफ NGO से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकारों को और एक्टर्स को और TV एंकर्स को वो अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। इन तहरीरों को पढ़ें और बिलखुसूस अपनी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को बताएं कि कादियानी किसी तौर पर आपके दोस्त नहीं हो सकते, ये अहले बैत के दुश्मन हैं। और जिस अंदाज से इन्होंने हज़रात अहले बैत की सलामुल्लाहि ताला अलैहिम की तौहीन का इर्तिकाब किया है, किसी भी तौर पर कोई साहिब ईमान कादियानियों की हिमायत नहीं कर सकता। मलफूज़ात मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 399 पर लिखा है, सच्ची तौबा करके मोमिन बन जाओ, फिर जिस इमाम के तुम मुंतज़िर हो मैं कहता हूँ कि वो मैं हूँ। मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद को क्योंकि इमाम मेहदी कहा है, उसने कहा कि जिस मेहदी के तुम मुंतज़िर हो कि इमाम मेहदी को आना है, वो इमाम मेहदी मैं हूँ। और फिर मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि जिस इमाम के तुम मुंतज़िर हो मैं कहता हूँ कि वो इमाम मेहदी मैं हूँ, और लिखा इसका सबूत मुझसे ले लो, इसलिए मैंने इस खलीफा बिला फसल के सवाल को इज्जत की नज़र से नहीं देखा, मैं ऐसे गंदे सवाल को क्या करूं, इन्हीं गंदों को निकालने के वास्ते तो खुदा ने मुझे भेजा है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप देख रहे हैं किस कदर गलीज़ और गंदे जुमले अहले बैत आले अथार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सब झगड़े फजूल हैं।
اب مردہ باتوں کو چھوڑو اور ایک زندہ امام کو شناخت کرو. یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو اہل بیت کے ائمہ ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن حسین، حضرت امام زین العابدین سلام اللہ تعالی علیہم، کہ جنہیں ہم زندہ مانتے ہیں، کہ جو شہید ہونے کی وجہ سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں. مرزا قادیانی نے لکھا کہ اب مردہ باتوں کو چھوڑو اور ایک زندہ امام کو شناخت کرو کہ تمہیں زندگی کی روح ملے. اگر تمہیں خدا کی تلاش ہے تو اس کو ڈھونڈو جو خدا کی طرف سے معمور ہو کر آیا. تو گویا کہ مرزا قادیانی نے خود کو امام کہا، خود کو امام مہدی کہا، خود کو زندہ امام کہا، اور کہا کہ جس امام کے تم منتظر ہو وہ امام میں ہوں. اور نعوذ باللہ من ذالک اسی ملفوظات کے صفحہ نمبر 400 پر لکھا ہے، میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارا طریق تو یہ ہے کہ نئے سرے سے مسلمان بنو، پھر اللہ تعالیٰ اصل حقیقت خود کھول دے گا. میں سچ کہتا ہوں کہ اگر وہ امام جن کے ساتھ یہ اس قدر محبت کا غلو کرتے ہیں زندہ ہوں تو ان سے سخت بیزاری ظاہر کریں. اور نعوذ باللہ من ذالک اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنا بھائی قرار دیا، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی تم میرے لیے بمنزلہ ہارون کے ہو مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں کھلایا ہو، جس علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر رکھے ہوئے بتوں کو توڑا ہو، جس علی المرتضیٰ کو حضور علیہ السلام نے ہجرت کی رات اپنے بستر پر سلایا ہو، وہ علی کے جس کے ذکر کو حضور نے عبادت کہا ہو، وہ علی جس کے چہرے کو دیکھنے کو حضور علیہ السلام نے عبادت قرار دیا ہو، اس علی المرتضیٰ کے بارے میں مرزا قادیانی نے لکھا، اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو. ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو تمام اہل ایمان اپنا امام خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تسلیم کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مردہ علی کہا، جو شہادت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں. آپ کو اس نے مردہ علی کہتے ہوئے نعوذ باللہ آپ کی توہین کی اور کہا کہ تم میں ایک زندہ علی یعنی مرزا قادیانی موجود ہے، حضرت علی کو چھوڑ کر نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی کو مانا جائے. اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ خود سے کمتر قرار دیتے ہوئے، خود کو افضل بناتے ہوئے روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 233 پر مرزا قادیانی نے لکھا، اے عیسائی مشنریوں، اب ربنا المسیح مت کہو، اور دیکھو آج تم میں سے ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے، اور اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس مقدس ہستی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جن کو حضور علیہ السلام نے تمام تر اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا، مرزا قادیانی نے کہا کہ تم حسین کو اپنا منجی سمجھتے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں، چاہے وہ شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام سمجھتے ہیں، آپ کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اہل بیت آل اطہار کے نقش قدم پر چلنا ہی انسان کو نجات دلاتا ہے. مرزا قادیانی نے لکھا کہ آج تم میں سے ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے. اس سے قبل مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا بھی ارتکاب کیا اسی حوالے میں، اور اس پر ہم تفصیلی طور پر مرزا قادیانی کے حوالہ جات کی روشنی میں اس کی مذمت کر چکے ہیں. اسی طرح روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 425 اور 26 پر لکھا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ بھی خدا کے راست باز بندوں میں سے تھے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایسے بندے تو کروڑہا دنیا میں گزر چکے ہیں اور خدا جانے آگے کس قدر ہوں گے. اسی طرح سے روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 477 پر لکھا ہے
کربلائے است سیر ہر آنم، صد حسین اس در گریبانم۔ آپ جو عالم بھی فارسی جانتا ہے آپ اس سے پوچھئے کہ یہ لکھا ہے کہ میں ہر آن ہر وقت کربلا کی سیر کرتا رہتا ہوں، اور نعوذ باللہ من ذالک 100 حسین میرے گریبان اور میری جیب میں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو 100 امام حسین سے زیادہ مرتبے میں بلند کہا، اور اس سے قبل آپ دیکھ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی نے خود کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر قرار دیا، کیونکہ وہ امام مہدی ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا اور نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہونے کا دعوے دار ہے۔ اسی طرح سے وہ مقدس ہستی کہ جب ان کا نام آتا ہے تو اہل ایمان کے قلب اور ان کی نگاہیں حیا اور ادب سے جھک جاتی ہیں، کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمام تر جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ وہ مقدس ہستی کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے وجود مسعود کا ٹکڑا قرار دیا، جن کی رضا کو اپنی رضا، جن کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا، اور وہ پاکیزہ ہستی کہ جن کے جسم مبارک کو تو کجا، جن کے مبارک جسم کے کپڑوں کو بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، کہ جب آپ کے جنازے اٹھنے کا وقت آتا ہے تو اپنے وصال سے قبل نصیحت فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ کسی نامحرم کی نگاہ میرے جنازے پر، میرے کفن پر نہ پڑے۔ وہ مبارک ہستی کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اہل محشر سے کہا جائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پل صراط سے گزر رہی ہیں۔ تمام اہل محشر آپ کے ادب کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے اور آپ حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے گزر جائیں گی۔ حضرت سیدہ طاہرہ عفیفہ فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، جن سے تمام ہی اہل ایمان اپنی محبت اور مودت رکھتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 213 میں اس مقدس ہستی کے بارے میں کیا لکھا، اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں نعوذ باللہ من ذالک اپنی ران پر میرا سر رکھا۔ اس منحوس اور ملعون شخص پر اللہ کی لعنت ہو کہ وہ مبارک ہستی کہ جن کی حیا پر فرشتے بھی قربان ہو جاتے ہوں، وہ مقدس ہستی کہ جن کا نام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندے ان پر سلام بھیجتے ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں، چنانچہ یہ کشف براہین احمدیہ میں موجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے روحانی خزائن جلد نمبر 19 پر صفحہ نمبر 181، صفحہ نمبر 192، صفحہ نمبر 193 اور 194 کے ساتھ صفحہ نمبر 164 پر مرزا قادیانی نے امام حسین علیہ السلام کی بہت شرمناک توہین کا ارتکاب کیا۔ صفحہ نمبر 181 پر لکھا ہے، کیا حسین تمام نبیوں سے بڑھ کر تھا؟ کیا وہی نبیوں کا شفیع اور سب سے برگزیدہ تھا؟ اب امام حسین کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور میرا مقام یہ ہے کہ میرا خدا عرش پر سے میری تعریف کرتا ہے اور عزت دیتا ہے، اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ مجھے تو ہر وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے۔ وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے تو اللہ کی اور خدا کی تائید مل رہی ہے، اور امام حسین کو نعوذ باللہ خدا کی تائید نہیں مل سکی کہ انہیں میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ مگر حسین، پس تم دشت کربلا کو یاد کر لو، اب تک تم روتے ہو، پس سوچ لو، اور میں خدا کے فضل سے اس کے کنارے عاطفت میں پرورش پا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 192۔ اسی طرح اسلام میں شیعہ مذہب پھیل رہا ہے، چوروں کی طرح بہتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم love for all and hatred for none، محبت سب کے لیے اور عداوت کسی کے لیے نہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا ان جملوں سے فرقہ واریت اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی بو آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ اور کیا ان جملوں سے آپ کو نفرت انگیز جملوں کی آپ کو بو نہیں آ رہی؟ مرزا قادیانی نے لکھا، ہم ان کے شرک کو، یعنی شیعہ کمیونٹی کو مشرک کہا، ہم ان کے شرک کو نصارہ کی طرح خوفناک دیکھتے ہیں۔
ہم جاہلوں کو دیکھتے ہیں کہ شیعہ ہوتے جاتے ہیں اور نصرانی بھی. تم نے مشرکوں کی طرح حسین کی قبر کا طواف کیا، پس وہ تمہیں چھڑا نہ سکا اور نہ مدد کر سکا. صفحہ نمبر 193. اور جب تم نے وہ کام کیا جو حسین کے بھائی مسلم کے ساتھ اور اس کی اولاد کے ساتھ وہ قید کیے گئے، پس وہ قیدی یعنی اہل بیت تمہاری وفا پر لعنت کرتے تھے، تم بھاگ گئے اور اہل بیت دکھ دیے گئے اور قتل کیے گئے. اے جنگلوں کی غول، تجھ پر ویل، یہ تو کیا دلیری کر رہا ہے. اس کے بعد مرزا قادیانی نے بہت سخت توہین کی. کہا تم نے اس کشتے سے نجات چاہی جو نو امیدی سے مر گیا. کشتہ کہتے ہیں جس کو ذبح کر دیا گیا، جسے قتل کر دیا گیا. مراد یہاں اس کی امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس قدر رقیق لفظ امام حسین کے لیے استعمال کر رہا ہے. تم نے اس کشتے سے نجات چاہی کہ جو نو امیدی سے مر گیا، یعنی امام حسین سے تم نجات چاہتے ہو کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے اور نعوذ باللہ مایوسی اور نو امیدی میں مر گئے. پس تم کو خدا نے جو غیور ہے ہر ایک مراد سے نو امید کیا، وہ خدا جو ہلاک کرنے والا ہے، اور بخدا اسے یعنی امام حسین کو مجھ سے کچھ زیادت نہیں، یعنی امام حسین مجھ سے کوئی زیادہ یا فضل اور مرتبے میں آگے نہیں بڑھ گئے، اور میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں. پس تم دیکھ لو میں خدا کا کشتہ ہوں، یعنی مجھے خدا نے قتل کیا ہے، لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے، یعنی تمہارے حسین کو دشمنوں نے ذبح کیا ہے. پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے. اسی طرح بہت شرمناک تحریر ذکر حسین کے بارے میں کی گئی. آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا اور امام حسین کی شہادت کے دن آتے ہیں تو تمام اہل ایمان قطع نظر اس بات کے کہ ہمارے درمیان کیا اختلافات موجود ہیں، تمام اصحاب ایمان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت اور مودت کا اظہار کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کربلا اور شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت اور مناقب کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو منور کیا جاتا ہے. مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 194 پر لکھتا ہے، اور مصیبتوں اور دکھوں کے وقت تم اسی کو یاد کرتے ہو گویا حسین تمہارا رب ہے. اے بدبخت جھوٹ بولنے والے، تمہارے علماء سجدہ کرنے والوں کی طرح اس کے آگے گر گئے. پس اب مشرکوں یا نصرانیوں کا کیا گناہ ہے؟ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا، اور تمہارا ورد صرف حسین ہے. کیا تو انکار کرتا ہے؟ پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گھو کا ڈھیر ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ورد کو، ذکر حسین کو مرزا قادیانی نے اسلام پر ایک مصیبت کہا، نعوذ باللہ من ذالک. اور جو لفظ آگے اس کے لیے استعمال کیے ذکر حسین کے لیے، میں وہ لفظ نعوذ باللہ من ذالک دوبارہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. یہ حوالہ جات میں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تمام وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ مرزا قادیانی نے غلیظ ترین توہین کا امام حسین اور اہل بیت کی ارتکاب کیا ہے. لہٰذا کسی بھی طور پر ان کے جھانسے میں نہ آئیں، اور یہ لو فار آل اینڈ ہیٹریڈ فار نن کے نعرے کے بنیاد پر جو مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا شیعہ کمیونٹی کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اہل سنت کی کمیونٹی کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ مرزا قادیانی کے نزدیک شیعہ اور سنی وہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. وہ ان دونوں پر نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ نفرت کرتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے اہل بیت کی سخت ترین توہین کا ارتکاب کیا. صفحہ نمبر 164 پر لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے یعنی مرزا قادیانی نے امام حسن اور حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا. یعنی وہ بتا یہ رہا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو امام حسن اور حسین سے زیادہ اچھا سمجھا اور وہ توہین کا مرتکب ہوا. تو مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہاں، اور میرا خدا عنقریب ظاہر کر دے گا، اور اگر میں جھوٹا ہوتا تو پھر اس کے بعد میں ایک یہودی اور مرتد نصرانی کی مانند بھی نہ ہوتا، مگر میں اپنے خدا کے حکم سے خلیفہ اور مسیح موعود ہوں. اب تم سوچ لو. ناظرین، آج ہم نے ان تمام حوالہ جات میں یہ بات واضح کی ہے
کہ مرزا قادیانی نے اہل بیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بدترین توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ تمام اہل ایمان اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اہل بیت پر اللہ کا سلام بھیجتے ہیں اور ان کے ذکر اور مناقب کے ذکر کو، ان کی سیرت طیبہ کے ذکر کو اپنے ایمان میں اضافے کا سبب سمجھتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی نے تمام تر اہل ایمان کے برخلاف اہل بیت سے نعوذ باللہ اپنے بغض اور عداوت کا اظہار کیا، نعوذ باللہ من ذالک ان کی سخت ترین توہین کا ارتکاب کیا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قادیانی کوشش یہ کرتے ہیں کہ شیعہ اور سنی دونوں کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے قریب کریں، ان کو دھوکہ دیتے ہوئے اپنے جھانسے میں لا کر ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں اور ان کو اپنی حمایت میں کھڑا کریں۔ میں گزارش کروں گا شیعہ کمیونٹی سے بھی کہ ان حوالہ جات پڑھنے کے بعد کوئی ایکٹر، کوئی اینکر، کوئی ایسا شخص جو شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، کم از کم اسے تو قادیانیوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کی کمیونٹی میں سے کوئی اینکر، کوئی ایکٹر یا کوئی شخص کھڑا ہو کر قادیانی یا قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے تو یقینی طور پر آپ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو اپنا پلیٹ فارم ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ بالخصوص ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد تمام لوگ متحد ہو کر حق کو واضح کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو یہ قسط وار تمام تر ویڈیوز ملتی رہیں۔ اسی طرح میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم فرمائے۔